آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنائیں گے جس کی ایمانداری نے خلافت راشدہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی رات جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، وہی رات جس نے اسلامی تاریخ کو بدل دیا۔ حضرت عمر کا سخت گیر مگر عدل پر مبنی مزاج، بطور خلیفہ راتوں کو گشت کرنا، عوام کے حال سے باخبر رہنا ان کا فرض۔ آپ کا قول، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا۔ ایک خاموش رات، حضرت عمر اور ان کے غلام اسلم مدینہ کی گلیوں میں گشت۔ دیوار کے پار سے ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو سنائی دیتی ہے۔ ماں: بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، صبح بیچنا ہے۔ بیٹی: اماں یہ تو دھوکہ ہے۔ ماں: کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹی: اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو، ان کی خاموشی ان کا صبر۔ آپ نے کچھ نہ کہا، صرف نشان لگا کر اگلی صبح واپسی کا ارادہ کیا۔ صبح آپ نے اپنے بیٹے عاصم کو بلایا، فرمایا: بیٹا، اگر تجھے نکاح کرنا ہے تو اس لڑکی سے کر لو۔ لڑکی سے نکاح ہوا، پھر ان کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، ایک اور عظیم خلیفہ۔ دیانتداری کا اجر دنیا و آخرت میں، ماں کا امتحان اور بیٹی کی تربیت، بچوں کو دین کی روشنی میں پرورش دینا، اخلاقیات، صداقت اور اللہ کا خوف۔ آج جب ہر جگہ کرپشن، جھوٹ اور دھوکہ عام ہے، کیا ہم بھی ایسی بیٹیاں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ ہمارے گھروں کے لیے سبق ہے۔ کاروبار، شادی، تعلیم، ہر جگہ دیانت کا درس۔ وَأَتُوَ قَوَا عَلِّيَ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلِّمَوَامَا عَلِّيَ وَعَلِّيَ نُعَلْنُشَيَقُوَ۔ البقرہ 282۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانے والا ہے۔ کیا اب بھی ایسی بیٹی بننا چاہتے ہیں؟ ایسی بیٹی کے والد تو اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، کیونکہ عمر نہ بھی دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کی شروعات، انصاف، مساوات اور جواب دہی کا تصور، راتوں کو گشت کا معمول، ہر فرد کے حال سے واقف ہونے کا جذبہ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا۔ یہ تھا ان کا انصاف، یہ تھی ان کی ریاست مدینہ۔ یک رات جب حضرت عمر اور ان کے غلام اسلم نکلے، مختلف گھروں سے لوگوں کی گفتگو سننا، ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی باتیں سنائی دیتی ہے۔ ماں: بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ بیٹی: نہیں اماں، حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ ماں: عمر یہاں تھوڑی ہے۔ بیٹی: اگر عمر نہیں ہے تو اللہ تو ہے نا۔ حضرت عمر سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ اسلم سے کہتے ہیں، اس گھر پر نشان لگا دو، کوئی سوال نہیں، کوئی دخل نہیں۔ حضرت عمر واپس قصر خلافت بیٹے عاصم کو بلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ عمر: مدینہ میں ایک لڑکی دیکھی جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، اگر پسند ہو تو نکاح کر لو۔ نکاح طے پا جاتا ہے، لڑکی کو بلایا جاتا ہے اور حضرت عمر خود ولی بنتے ہیں۔ لڑکی کا بیٹا عاصم بن عمر، اس کی بیٹی سے پیدا ہوتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یوں ایک دیانت دار لڑکی سے ایک اور عظیم خلیفہ پیدا ہوتا ہے۔ خلافت دوبارہ پلٹ آئی، کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور پر۔ ذرا سوچیں، وہ لڑکی کتنی نوجوان ہوگی، کتنے گھریلو حالات ہوں گے، کتنی ماں کی نافرمانی کا خوف ہوگا، لیکن اس نے صرف ایک بات کہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی بات کافی تھی اسے دنیا کی عظمت دلانے کے لیے۔ کیا ہم ایسی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو اللہ کا خوف سکھا رہے ہیں یا صرف دنیا کا؟ ماں کی غلطی، بیٹی کی اصلاح، دیانت زندگی بدل دیتی ہے۔ ایک لمحے کا عمل، ایک نسل کی تقدیر۔ اگر لڑکی پانی ملا دیتی تو کیا ہوتا؟ شاید تاریخ میں اس کا نام نہ آتا۔ آج دودھ میں نہیں، ہر چیز میں پانی ملایا جا رہا ہے، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ ہر جگہ۔ ہم اس لڑکی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟